السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس خالق کائنات کے دربار عالی میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کریں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور دین کی نسبت پر ہم سب کے اجتماع کو قبول فرمایا۔ خدا کے نام سے ہم ابتدائے کار کریں، اسی کی راہ میں ہر چیز کو نثار کریں، یہی تو دل کی سعادت ہے نطق کی معراج، خدا کی حمد کریں اور بار بار کریں۔ اس کے بعد تعریف و ثناخوانی اور حمد و ستائش کا گلدستہ لے کر حاضر ہوتے ہیں خالق کائنات حضرت رب العالمین کے محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا یہ نظام بنایا اور سجایا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، آسمان و زمین کا یہ نظام، سورج و چاند کی یہ آمد و رفت، رات دن کا آنا جانا، اللہ کی طرف سے کائنات کی یہ تشکیل وجود میں نہ آتی، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ حاضرین محترم، اس کے بعد ان ارباب جلسہ اور معاونین جلسہ کی شکر گزاری کرنا، ہم سب اپنا فریضہ تصور کریں جنہوں نے رات دن محنت کر کے، بے تکان کوششیں کر کے یہ روحانی محفل منعقد فرمائی ہے، اس لیے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے اجتماع کا ارباب جلسہ سبب بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی زندگیوں میں اپنی رضامندی اور رحمت کا اجتماع فرما دے۔ میرے بھائیوں، دور دراز سے آپ تشریف لائے، آپ نے ارباب جلسہ اور یہاں کے جامعہ مدرسہ تعلیمی مرکز عبداللہ ابن مسعود کے کارکنان اور خدام کی دعوتوں پر آپ نے لبیک کہا، بلا شبہ یہ آپ کی طرف سے ان کے اوپر کرم فرمائی اور ذرہ نوازی ہے، ورنہ آج اس مشغول زندگی میں کون کس کے لیے وقت فارغ کرتا ہے۔ آپ تشریف لائے، یہاں کے تمام ذمہ داران، یہاں کے تمام اراکین آپ کے قدموں میں اپنے دل اور اپنی آنکھیں نچھاور کرتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئیں، ہزار بار یہ جائیں، ہزار بار آئیں۔ حاضرین گرامی، آج کے جلسے کا عنوان ہے پاجا سراغ زندگی، زندگی کا راز، زندگی کا سراغ، زندگی کی حقیقت یہ آج ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، دن اور رات گزر رہے ہیں، صبح و شام گزر رہی ہیں اور ہماری عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کیوں آئے تھے، کس نے بھیجا تھا، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی کا بنیادی اور حقیقی مقصد سمجھایا تھا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بہترین تاجر کہلائیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بہترین نیتا، ہم بہترین راہبر، ہم بہترین رہنما کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جائیں۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد
ہماری زندگی کا یہ سراغ نہیں ہے کہ دنیا کے لوگ ہمیں دیکھیں تو بہترین کاشتکار کی حیثیت سے پہچانیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں یہ راز دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں زندگی کا یہ سراغ عطا کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی جی اعلان کیجئے، آپ اپنا یہ نظریہ اور اپنے واسطے سے اپنے امت کا یہ نظریہ دنیا والوں کو بتائیے، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی وہ سراغ ہے، یہی وہ زندگی کا راز ہے جس میں ہماری اور آپ کی کامیابی، ہمارا اور آپ کا وقار، ہماری عزت و سربلندی، ہماری سرفرازی و کامیابی و کامرانی، دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی سلطنت و سلطانی، حکومت و حکمرانی، یہ سب اسی راز میں پوشیدہ ہے، جس راز سے آگاہ کرنے کے لیے آج اس جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے نقش زمانے سے، اسباب عزت کو جمع کر لینے سے عزتیں ہاتھ نہیں آتی۔ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو تسلیم کریں، چند لوگوں کے صاحب سلام کر دینے سے، چند گاڑیوں پر چل لینے سے، لوگوں کے استقبال کر دینے سے اور گلے میں چند ہار ڈال دینے سے انسان عزت کی سربلندی حاصل نہیں کرتا۔ عزت کا معیار، عزت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے تعلق کا استوار ہو جانا۔ ہمیں معلوم ہے وہ بلال حبشی جو مکہ المکرمہ کی سرزمین میں گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال حبشی کا آقا ہے، کبھی خود درے مارتا ہے، کبھی وہ ابو جہل کو آمادہ کرتا ہے، کبھی دوسروں کو تیار کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی مارے جا رہے ہیں، کبھی ابو جہل مارتا ہے، کبھی امیہ ابن خلف مارتا ہے، کبھی عتبہ مارتا ہے، کبھی شیبہ مارتا ہے، اور جب سیرابی نہیں ہوتی اوباش لڑکوں کو حضرت بلال حبشی کو اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کے گلے میں رسی ہے، مکہ کی تپتی ہوئی زمین ہے، حضرت بلال حبشی گھسیٹے جا رہے ہیں۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر اور تپتے ہوئے پتھروں پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا گیا ہے، اوپر سے چٹانیں رکھ دی گئی ہیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ بلال ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بلال بظاہر ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ آتا ہے، بدر کا میدان ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 14 سال کی کمائی 313 صحابہ کرام کی شکل میں لے کر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، بظاہر اسباب جنگ مسلمانوں کے پاس نہیں، طاقت کفار کو حاصل ہے، لیکن اللہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافر ہے تو اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ ہوئی اور دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ مٹھی بھر مسلمان جن کے پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ سے لگ رہے تھے، فاقے کی وجہ سے چہرے پر پیلا پن آ چکا تھا، بظاہر کھڑے ہونے کی تاب و طاقت نہیں تھی، ہاتھوں میں تلوار اور نیزے نہیں تھے، بلکہ ڈنڈے اور لکڑی لے کر سامنے اس فوج سے مقابلہ کرنے آئے تھے جس فوج کے پاس تمام اسباب و ہتھیار تھے، لیکن اللہ نے فتح دی۔ یہی امیہ ابن خلف جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، مکہ المکرمہ کے اندر حضرت بلال حبشی پر زمین کو تنگ کیا کر چکا تھا، یہی بلال حبشی امیہ ابن خلف کا پیچھا کرتے ہیں، یہ مکہ کی طرف جان بچا کر بھاگتا ہے، حضرت بلال حبشی پیچھا کر رہے ہیں، امیہ دہائی دیتا ہے، بلال مجھے معاف کر دو، بلال میری جان مجھے بخش دو۔ امیہ ابن خلف
کفر کا ٹھیکیدار بلال حبشی کا جو پہلے آقا رہ چکا تھا، زمین میں وہ گر جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہیں، اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے، اسلام نے انہیں وہ سربلندی عطا کی۔ آج اسی امیہ ابن خلف کو حضرت بلال حبشی اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اجلاس کا عنوان ہے پاجا سراغ زندگی، ہماری کامیابی کا سراغ، ہماری کامیابی کا راز، ہماری اور آپ کی سربلندی کا اصل سرمایہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق کی استواری ہے۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جن علماء کرام کے اسماء گرامی کو آپ نے اشتہار کے ذریعے پڑھا ہوگا، بحمداللہ وہ تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اور وقت لیے بغیر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا جامعہ حسینیہ کے استاد محترم، شعبہ تجوید و قرأت کے ذمہ دار حضرت قاری محمود عالم صاحب بلیاوی، استاد جامعہ حسینیہ جونپور سے، کہ حضرت والا تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے محفل کا آغاز فرمائیں۔ حضرت قاری محمود عالم صاحب بلیاوی دامت برکاتہم۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم.